اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ دینداروں، ہم اپنی زندگی کے دوران صبح سے رات تک جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے یا ایک مقصد ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ ہمارے ان کوششوں کے نتیجے میں، سٹرگل، دوڑ دھوپ کے نتیجے میں اس زندگی میں ہمیں تھوڑا سا سکون، تھوڑی سی راحت، تھوڑا سا اطمینان، تھوڑا سا سیٹسفیکشن نصیب ہو۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اور جو سکون، سیٹسفیکشن، راحت، کنٹینٹمنٹ کا جو حصہ ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ دراصل ہماری پوری زندگی میں جو راحت، سکون، سیٹسفیکشن کا جو دار و مدار ہے وہ ہمارے اپنے خیالات میں ہے، ہمارے اپنی تھاٹس کی دنیا میں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو اصل زندگی ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہم مادی طور پہ گزار رہے ہیں۔ یہ ہماری مادی زندگی، یہ ہماری اصل زندگی کا 1% بھی نہیں ہے۔ ہماری اصل زندگی ہمارے تھاٹس ہیں، خیالات ہیں، وہ ہماری زندہ زندگی ہے جس میں اصل ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے خیالات کو اگر سمجھ سکے، ریگولیٹ کر سکے، ان کو ٹرین کر سکے تو ہم اپنی زندگی کو کافی حد تک بہتر بنا سکتے ہیں اور قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ دراصل ہمارے ساتھ جو مشکلات، جو مسائل پیش آتے ہیں یا جو ہمارے لائف میں شکوہ شکایات ہوتی ہیں اس کا تعلق مسئلے کی شدت سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق مسئلے کی طرف ہمارے رسپانس سے ہوتا ہے۔ ایک ہی واقعہ دو انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے، دونوں ان کو مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک کے نزدیک وہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو، دوسرے کے نزدیک وہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، وہ بس اس کو جیسا کہ ایک تنکا جھاڑ دیتا ہے، اپنے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک استاد نے دیکھا کہ اس کا شاگرد جو ہے وہ ہمیشہ کمپلین کرتا تھا، شکایت، اسے ہر چیز میں پرابلم نظر آتی تھی۔ ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہوں گے جن کو اس لائف میں کوئی بھی چیز صحیح نظر نہیں آتی۔ ہم بڑے کرٹک ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرٹیسزم ہمارا حق ہے، ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے اور ہم چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ استاد بڑا تنگ آ گیا کہ یہ ہر چیز میں نقص نکالتا ہے، اس سے کوئی چیز صحیح نظر نہیں آتی، بہت کمپلین ہے اس کو زندگی کے بارے میں۔ تو ایک دفعہ بچے سے کہا کہ بیٹا جاؤ تھوڑا سا نمک لے آؤ، کہیں سے سالٹ لے آؤ۔ وہ بچہ سالٹ لے آیا تو ایک گلاس کے اندر پانی منگوا کر اس نے تھوڑا سا نمک گھول کے اس کو دیا کہ اس کو پیو۔ اس نے جو ایک گھونٹ پیا تو تھو کر کے پھینک دیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا بڑا کڑوا ہے، بڑا کھارا ہے، یہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ جیسا انسان کا نیچر ہوتا ہے اس نے ویسے ریفلیکٹ کیا اس کو، اس کا نیچر ہی ویسا تھا۔ کہا چلو میرے ساتھ، اس کو جھیل کے کنارے لے گیا اور کہا جتنا بھی نمک تمہارے پاس ہے اس جھیل میں ڈال دو۔ جھیل میں نمک ڈالنے کے بعد اس نے کہا اب اس میں سے پانی پیو۔ اس نے پانی پیا تو بڑا میٹھا لگا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ پانی تو بڑا اچھا ہے۔ کہا نمک اس میں تم نے زیادہ ڈالا ہے، اس گلاس کے مقابلے میں اس میں نمک تم نے بہت زیادہ ڈالا ہے، لیکن اس میں کوئی نمک کا تمہیں اثر نہیں لگا؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھو بیٹا یہ ظرف کی بات ہے،
اپنے آپ کو گلاس بنا کے مت رکھو دنیا کے اندر کہ 2-4 قطرے بھی 2-4 دانے بھی نمک کے پڑ جائے تو زندگی کڑوی اور تلخ بن جائے. اپنے آپ کو وسیع رکھو سمندر کی طرح، جھیل کی طرح، کہ کچھ بھی آ جائے وہ اتنا پھیل جائے کہ تمہیں اس کا اثر نہ ہو. تو ہم جو پرابلمز کو جس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، اگر ہماری سوچ بہت لمیٹڈ ہے، اگر ہماری دنیا بہت محدود ہے، اگر ہمارے سوچ کے دھارے بہت تنگ ہے، تو ہمیں بات بات میں تکلیف نظر آئے گی. لیکن اگر ہمارے خیالات وسیع ہے، اگر ہمارے اندر وسیع القلبی پائی جاتی ہے، ہم جنرس ہیں کئی لحاظ سے، تو وہی تکلیف ہمیں بہت بڑی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. البتہ اس دنیا میں تکلیف، مشکلات، آفات سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، مگر اس کی شدت میں ہم کمی کر سکتے ہیں اور اپنے زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے کچھ ایسے پرنسپلز ہوتے ہیں جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. ہماری زندگی اتنی تیز تر ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں سکون، راحت اور آرام کیسے ملے، ہمارے پاس وہ سوچنے کا ٹائم نہیں ہے. کہتے ہیں ہم خوشی کی تلاش میں اور خوشی اور راحت کو چیز کرنے میں، اس کا تعاقب کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ 2 منٹ بیٹھ کر یہ ڈیفائن کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بالآخر میں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں وہ ہے کیا، وہ راحت یا خوشی ہے کس چیز کا نام. کہتے ہیں ہیپینس از ناٹ اے ڈیسٹینی، اٹ از اے جرنی. خوشی جو ہے وہ کوئی منزل مقصود کا نام نہیں ہے، یہ سفر ہے. اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہر لمحہ، ہر پل ہم اس خوشی کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے تھاٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے خیالات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم بہت پریشس ہو گیا ہے. جن لوگوں کے پاس ٹائم تھا یا جن کے پاس ٹائم ہے، جو زندگی کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دانش مندی کی کچھ باتیں دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. انہوں نے چند بہت ہی سنہرے قسم کے پرنسپلز انسان کو دیے ہیں. آج ہم ایسی چند ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں کہ ان پرنسپلز میں سے ایک آدھ کو بھی اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا سکیں تو اپنی زندگی کو کافی حد تک بہتر کر سکیں گے، اور ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ خامخواہ میں جو ایک پہاڑ اپنے سر پہ اٹھائے پھر رہا ہوں، اس کا میری ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں کیوں سے اٹھائے پھر رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو 5 ایسے پرنسپلز ہیں جس کو 5 گولڈن پرنسپلز کہتے ہیں، جن کو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں اس سے پالا پڑتا ہے. پہلے پرنسپلز میں کہتے ہیں، پہلے پرنسپل میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو انجوائے کریں. اف یو لائک سم تھنگ اینڈ اٹ از گڈ اینڈ لیجیٹیمیٹ دین انجوائے اٹ. اگر کوئی چیز اچھی ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، وہ جائز ہے، حلال ہے، تو آپ اس کو انجوائے کریں. مثلا ہمارے پاس اچھی صحت ہے، اللہ نے ہمیں اچھی زندگی دی ہے، فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، دوست برادر ہیں، محبت کرنے والے لوگ آس پاس ہیں، ہم محبت لیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. اس زندگی کو انجوائے کریں. یہ ہماری زندگی میں خوشی دینے والی کچھ چیزیں ہیں. اس کو ایک طرف چھوڑ کر مزید ایسی خوشی کہ جس کا ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے، ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کا شکر کریں، اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے. جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے، کہتے آپ اس کو ایوائڈ کریں. یہ دوسرا پرنسپل ہے. اف یو لائک سم تھنگ دین انجوائے اٹ اف اٹ از رائٹ، لیجیٹیمیٹ اینڈ گڈ. ویسے بہت سی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہے جو کہ اچھی ہے نہیں، وہ جائز نہیں ہے، اس کو انجوائے کرنے کو نہیں کہا گیا. اف یو ڈونٹ لائک سم تھنگ دین ایوائڈ اٹ. ہم بعض اوقات خود اپنے ہاتھ سے مشکلات اپنے اوپر لاتے. بھئی میں اس شخص کے پاس جاتا ہوں تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس سے بات کرتا ہوں مجھے ٹینشن ہو جاتا ہے، فلان کے گھر جاتا ہوں تو مجھے ٹینشن ہو جاتا ہے. بھئی تو پھر کیوں جاتے ہیں؟
اگر آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہے تو ایوائڈ کیجئے. جو چیزیں آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں کیجئے. اگر ہم اپنی مرضی سے بہت سی مشکلات اپنے سر پہ لیتے ہیں تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. If you don't like something then avoid it. زندگی میں سب چیزیں اوائڈ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. گھر میں جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے, ماں باپ کا بچوں سے پرابلم ہوتا ہے, گھر کو تو ایوائڈ نہیں کر سکتا ہے آدمی. کاروبار میں جاتے ہیں ڈیلی وہاں ٹینشن ہوتا ہے, مارکیٹ میں جاتے ہیں ٹینشن ہوتا ہے, وہاں تو ہماری روزی کا تعلق ہے, انسان اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتا. تو تھرڈ پرنسپل کہتا ہے اف یو کین ناٹ ایوائڈ اٹ دین چینج اٹ. اگر آپ اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بدل دیجئے. چلیے بھئی میں کسی دوست کے گھر جانے کو ایوائڈ کر سکتا ہوں, میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ, اپنی فیملی, اپنے بیوی بچے, اپنا کاروبار چینج نہیں کر سکتا ہوں. جہاں چینج کر سکتے ہیں چینج کر دیں. بھئی گھر میں کوئی چیز پڑی ہے مجھے اچھی نہیں لگتی ہے, پریشان کرتی ہے, ہٹا دیجئے, کوئی دوسری چیز لے آئیے. زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم بدل سکتے. اپنی کوئی عادت ہم کو اریٹیٹ کرتی ہے, بدل دیجئے. جہاں جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہے, ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے, بدل سکنے کی حالت میں اور ہماری طاقت میں ہے, بدل دیجئے. یہاں تک تو زندگی بڑی آسان ہے کہ ہمیں اچھی لگی ہم نے انجوائے کیا, اچھی نہیں لگی ہم نے ایوائڈ کیا, ایوائڈ نہیں کر سکے چینج کر دیا. لیکن زندگی میں بہت ساری چیزیں, یہ دنیا ہماری مرضی پہ نہیں چلتی ہے. دنیا میں 99% ہماری چوائس نہیں ہے, شاید 1% ہماری چوائس ہے. تو جن چیزوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے ہم اسے کیسے بدلیں. تو فورتھ پرنسپل میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اف یو کین ناٹ چینج اٹ دین ایکسپٹ اٹ. اگر آپ اس کو بدل نہیں سکتے, آپ اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے ہیں, بدل نہیں سکتے ہیں, تو ایکسپٹ کیجئے. ایکسپٹ نہیں کرنے کی صورت میں کانفلکٹ. بھئی ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں ہمارے ساتھ ایک دوسرا آدمی ہے جو ہمارا دشمن ہے فار ایگزامپل, اور ہمیں زندگی بھر اسی قید میں رہنا ہے. اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ یا تو ایک دوسرے کو مارتے ہوئے زندگی گزاریں کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ہمیں ساتھ رہنا ہے اسی کمرے میں, سو لیٹس بی فرینڈس. چلو ہم دوستی کر لیتے ہیں تو دونوں سکون میں رہیں گے بجائے اس کے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مارتے رہیں. زندگی میں کتنی ہی پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن کو دھکیلنے میں, جن کو مار بھگانے میں, جن کے ساتھ سٹرگل کرنے میں اور جن کو ایکسپٹ نہیں کرنے میں انسان دکھی ہوتا ہے, انسان پریشان ہوتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی میں بیماری آئے, مگر دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس پہ بیماری نہیں آتی. اچھے سے اچھے انسان پہ بھی آتی ہے, برے سے برے انسان پہ بھی آتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری زندگی میں ساتھ لگ گئی ہے کہ جو زندگی بھر ساتھ رہنے والی ہے, جس کے لیے آپ کو زندگی بھر میڈیسن کا سہارا لینا پڑتا ہے, اب ہمارے پاس ایک چوائس ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں اور اس کو ریپلس کریں, کرٹیسائز کریں, لڑتے رہیں, کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا, کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا, میں نے کیا گناہ کیا ہے, دنیا میں اتنے لوگوں میں سے ایک میں ہی رہ گیا تھا. تو ساری زندگی اپنے آپ کو اذیت میں گزاریں گے. دوسرا چوائس یہ ہے کہ بھئی جسم ہے, بیماری سب کو آتی ہے, میرے حصے میں یہ آیا ہے, شکر ہے اس سے بھی برا آ سکتا تھا, ایکسپٹ کریں. تو آپ دیکھیں ایک راحت سا, ایک سکون سا ملتا ہے. آپ کہتے ہیں بھئی جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی, جس کو دیکھنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بدل دے, ہم اس کو ایوائڈ کریں. آپ فرماتے ہیں اس کو ایکسپٹ کریں. کیسے ایکسپٹ کریں؟ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہم اسے ایکسپٹ کیسے کریں؟ یہی تو بڑی بات ہے جو ہم نے شروع میں کہنے کی کوشش کی کہ سارا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے تھاٹس میں ہے, ایٹیٹیوڈ کی تبدیلی. پانچواں پرنسپل کہتا ہے کہ ایکسپٹ دا سچویشن اور دا تھنگ بائی چینجنگ یور ایٹیٹیوڈز ٹوورڈز اٹ. اس کے طرف اپنا رویہ بدلو, حالات کی طرف اپنا رویہ بدلو.
अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, हमने तुम पर जिहाद फर्ज किया है जो तुमको नागवार गुजरती है। असा अन तकरहु शय्यन व हुवा खैरुल लकुम, मुमकिन है कि तुम किसी चीज से नफरत करते हो, वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है। व असा अन तुहिब्बु शय्यन व हुवा करहुल लकुम व हुवा शर्रुल लकुम, मुमकिन है तुम किसी चीज से मोहब्बत करते हो मगर वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते हो। तो अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमसे कहा जाता है कि अपने ख्यालात का रवैया बदलो और ये कहो कि जिंदगी का सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। जिस मालिक ने मेरे हिस्से में ये चीजें रखी है उससे मालूम होगा कि इसमें मेरे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। वो रहमान और रहीम है, उसको इसमें ही हमारे लिए कुछ अच्छी बातें रखनी होगी जो उसने रखी है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। तो आप देखें हमारे एटीट्यूड के बदलने से जो चीज कल तक हमें तकलीफ पहुंचाती थी आज हम उसके साथ एक बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। हमारे ख्यालात को एड्रेस करने के हवाले से एक दो और बातें करना चाहूंगा कि बहुत दफा हम अपना वक्त अपनी तवानाई इस बात पे जाया करते हैं, इस बात के पीछे लगे होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा रेपुटेशन क्या है, हम कितना अपने थॉट्स और अपने एनर्जी अपने ख्यालात इन्वेस्ट करते हैं लोगों में हमारा नाम बेहतर हो, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। हम इतनी ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं और वो चीजें हम पे हावी रहती है कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, लोगों के दिलों में मेरे बारे में क्या ख्यालात हैं, जिन्हें हम रेपुटेशन कहते हैं। हमारी ये कोशिश होती है अक्सर, या हम में से शायद बहुत से लोग दूसरों के ख्यालात पर जीने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा कपड़ा पहनूं जो लोगों को अच्छा लगे, मैं ऐसा उठूं ऐसा बैठूं, लोगों को क्या अच्छा लगता है। इस पर मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब तक आप इस किस्म का कपड़ा नहीं पहनेंगे, इस तरह से घूमेंगे नहीं, इस तरह चलेंगे नहीं, तब तक सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो हम बस लोगों में अपने एक्सेप्टेंस को बढ़ाने की कोशिश में अपनी जात को भूल जाते हैं। अपने रेपुटेशन की फिक्र न करें, अपने कैरेक्टर पे तवज्जो दें। रेपुटेशन हमारी नहीं है, रेपुटेशन हमारी अपनी नहीं होती, वो लोगों के जहनों में होता है। किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि इंसान की शख्सियत और उसके रेपुटेशन ऐसा है, इंसान एक दरख्त की तरह है। वो दरख्त अगर मैदान में खड़ा है, सुबह इधर से सूरज निकलता है तो दरख्त का साया लंबा आपको उधर नजर आता है। जब दोपहर को सूरज सर पे आता है तो दरख्त का साया सिमट के उसके साथ आ जाता है। शाम को सूरज गुरूब होता है तो साया अब बढ़ के इधर निकल जाता है। कहा देखो ये जो शेड है, ये जो साया है, परछाई है, ये रेपुटेशन है। असल जो जिंदगी जो कैरेक्टर है वो दरख्त है। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, कहीं खड़े हैं, कोई दूसरा शख्स आकर मेरे साये पे खड़े रह जाता है तो मैं उसको डांटता हूं, देखते रहे मेरा साया पड़ा है, पांव रखते हो उसके ऊपर। कोई मेरे साये को जूते मारता है तो आपको बुरा लगता है, आप माइंड नहीं करते। हमारा साया लंबा लग रहा है, छोटा लग रहा है, उल्टा लग रहा है, सीधा लग रहा है, हम कभी फिक्र करते हैं? रेपुटेशन ये है कि हमारे बारे में लोगों के जहनों में क्या ख्यालात हैं। ये तो लोगों की प्रॉब्लम है, आपका नहीं है, हमारा नहीं है ना। मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूं इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूं, इससे आप पे कोई असर नहीं हो रहा है। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ये आपके जहन में है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक इस चीज से है कि मैं खुद क्या हूं, जो हमारा कैरेक्टर है। तो रेपुटेशन की फिक्र में कैरेक्टर को सेक्रीफाइस न करे। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कैरेक्टर रादर देन ऑन योर रेपुटेशन। लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कि कुछ न कुछ कहते रहेंगे।
ہم اپنی زندگی کی ریالٹیز میں رہتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائیں. ہماری تکالیف مشکلات کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم درست ہیں اور ہماری طرح ان کو عمل کرنا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی زندگی کے اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں اور ان کا ڈائریکشن بھی کرتے ہیں. میرے بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے وہ میں ڈیسائیڈ کروں گا، بیٹا ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. اللہ نے اس کو یونیک بنایا، میری فوٹو کاپی نہیں بنائی. اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا، اللہ یونیک چیزیں بناتا ہے. میرے دوست برادروں کو یا میرے اور گروپ میں جو لوگ ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کو انفلوئنس کروں، میں ان کی زندگی کو گائیڈ کروں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں مجھے یہ کام دیا گیا ہے. کسی کو بھی یہ کام نہیں دیا گیا، ہم نے خود اپنے اوپر لیا ہے. تو دوسروں کی زندگی کو بدلنے کی فکر میں ہماری اپنی زندگی گزر جاتی ہے. ہم دوسروں کی کہانی لکھنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی کہانی نہیں لکھ پاتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے زندگی ختم ہونے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو دوسروں کا ہی، یعنی دوسروں کے لیے کوئی بھلا نہیں کیا، دوسروں کی لائف کو انفلوئنس کرنے کی کوشش میں ہم نے اپنی زندگی گنوا دی. زندگی بہت وسیع ہے، اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہے، ایکسیپٹنس اینڈ کنٹینٹمنٹ. دنیا میں بہت سارے چیزوں کو جیسی کہ وہ ہیں قبول کرنی پڑتی ہے اور قبول کر لینی چاہیے. ہم اور آپ یہ چاند کو کتنے عرصے سے آسمان میں دیکھ رہے ہیں؟ ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے تو دیکھے، ہمارے باپ دادا نے بھی دیکھا، مرزا غالب نے بھی دیکھا تھا، دوسرے شاعروں نے بھی دیکھا تھا. صدیوں سے اس چاند کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اندھیرے. ہمیں ایک روشنی کا سائیڈ نظر آتا ہے، اس کا بیک سائیڈ نظر نہیں آتا. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کا بیک سائیڈ ہم کو نظر نہیں آتا. اس چاند کو ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، کبھی لوگوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ وہ ہمارے چینج کے دائرے سے باہر ہے. ہم اس کو اسی طرح ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ ہمارے لائف کو انفلوئنس کر رہا ہے. ہماری زندگی اسی طریقے سے گزر رہی ہے. تو زندگی میں ایک ٹھہراؤ، ہر ایک صبح سے، بلکہ ہماری کب رات ہوتی ہے اور کب صبح ہوتی ہمیں پتہ نہیں چلتا. آج کل جو ہماری صورتحال ہے، ایوری باڈی از ان اے ہری، ہر ایک کو جلدی ہے. صبح اٹھا تو اسکول کی جلدی، بچے کو اسکول کی جلدی، جاب کی جلدی، یہ جلدی وہ جلدی، جلدی گھر پہنچو، جماعت خانے جانے کی جلدی، جماعت خانہ آئے جماعت خانے سے بھی جانے کی جلدی. ہماری عبادت میں بھی ہم کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ پلیز میرے پاس بہت ٹائم نہیں، میں بہت مصروف ہوں. اللہ کہتے ہیں میں مصروف نہیں ہوں، میرے پاس بہت ٹائم ہے، میرے پاس بات کرنی ہے تو آرام سے آؤ. ہم تو خدا سے بھی بات کرنے میں، اور اس جلدی جلدی میں نہ معلوم ہم نے زندگی کی کیا صورت بنا دی ہے. ایوری باڈی از ان اے ہری، اور یہ آرٹیفیشل ہری ہے ہماری لائف، کوئی ریئل نہیں ہے. اس میں سے بہت ساری چیزیں آسانی سے ہم کم کر سکتے ہیں. ایک شخص بہت تیزی سے گاڑی بھگا کے جا رہا تھا، تو کہیں سے کسی لڑکے نے ایک پتھر ماری اس گاڑی کے اوپر اور اس کا جو ونڈ سکرین ہے پورا اس نے توڑ دیا، شٹر کر دیا. تو اس نے گاڑی روکا اور دیکھا کہ ایسا بدتمیز کون ہے جو اتنی تیز گاڑی ہائی وے پہ جا رہی ہے، پتھر مار رہا ہے گاڑی کے اوپر. تو دیکھا کہ ایک بچہ سڑک کے کنارے کھڑا ہے، جا کر کھڑا رہا اور اس کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اتنی تیز گاڑی کے اوپر پتھر مارتے ہو. کہتا سوری سر، آئی ہیڈ نو چوائس. کہتے سوری، میرے پاس کوئی چوائس باقی نہیں تھا. کیا مطلب تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا؟ کہ دیکھو میرا اپاہج بھائی ہے ویل چیئر میں، اس کو لے کے جا رہا تھا، وہ گر گیا ہے، نیچے کھائی کے اندر پڑا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے. کتنی دیر سے میں گاڑیوں کو روک رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں پلیز رکو رکو رکو، ایمرجنسی ہے مجھے. کوئی نہیں رکتا ہے. میں کیا کرتا؟ میرے بھائی کی جان بچانی ہے مجھے. آئی ہیڈ نو چوائس. ایک ہی طریقہ تھا کہ میں آپ کو اس طرح روکوں.
اس کہانی کا جو مورل ہے، اس کا جو اخلاقی تعلیم یہ نہیں ہے کہ گاڑی روکنے کے لیے پتھر ماریں. اس کا مورل یہ ہے کہ اتنی تیزی سے مت چلاؤ زندگی کی گاڑی کو کہ قدرت کو تمہیں روکنے کے لیے پتھر مارنا پڑے. یعنی ہم اتنی تیزی سے جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں چل رہا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. ہماری اپنی ذات کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. پھر قدرت بریک لگاتی ہے. پھر قدرت جب بریک لگاتی ہے تو بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے. وہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں لے آتا ہے، وہ بیماری کی صورت میں لے آتا ہے، وہ بزنس کولیپس کر دیتا ہے، وہ فیملی لائف شٹر کر دیتا ہے، وہ نروس بریک ڈاؤن کر دیتا ہے، ڈپریشن کر دیتا ہے. قدرت رسپونڈ کرتا ہے. قدرت کا اپنا انداز ہے. اس سے پہلے کہ قدرت ہمارے بریک پہ پاؤں رکھے ہم سینسبلی ڈرائیو کریں. اس کے لیے کہا سلو ڈاؤن. اپنے آپ پہ اتنا ظلم نہ کریں کہ اپنی روح کے لیے سوچنے، فکر کرنے اور روح کی بات سننے کا ٹائم نہ ہو. ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لسن ٹو دا وائس آف یور انٹیوشن. اپنے انتر آتما کی آواز سنو. اللہ نے ہر روح کے اندر ایک آواز رکھی ہے جو ڈیوائن وائس ہے، قدرت کی، خدا کی آواز جو ہمارے اپنے اندر سے آتی ہے. مگر یہ آواز شور میں سنائی نہیں دیتی، خاموشی میں سنائی دیتی ہے. اس لیے مولانا نے بیت الخیال کا ٹائم دیا ہے. جب ساری دنیا خاموش ہو تو وہ خاموش آواز تمہیں سنائی دے. اللہ جب ہمارے باطن میں بات کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ شاؤٹ نہیں کرتا ہے. شاؤٹ جو ہے وہ وائلنس ہے، اس میں تشدد ہے. اللہ وسفر کرتا ہے. محبت کرنے والے چلاتے نہیں ہیں، محبت کرنے والے وسفرنگ کرتے ہیں. محبت کرنے والے سرگوشی کرتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں. خدا ہمارے وجود میں آہستہ بولتا ہے، اور اس آہستگی کی آواز کو سننے کے لیے خاموشی میں جانا ضروری ہے. روزانہ تھوڑی دیر اپنی روح کو چند منٹ خاموشی اور تنہائی نہ فراہم کرنا اپنے آپ پہ بڑا ظلم ہے. اپنے آپ کو روزانہ تھوڑی سی تنہائی عطا کریں، جہاں ہم اکیلے ہوں، کوئی نہ ہو، کوئی شور نہ ہو، خاموشی ہو. تب ہمیں جو صراط مستقیم کی ہدایت کی صحیح آواز ہے وہ ہمارے اندر سے انٹیوشن ہم کو گائیڈ کرے گا، شور میں نہیں. دانش مندوں کی یہ بڑی بڑی باتیں سادہ اور چھوٹے اور معمولی الفاظ کے اندر ہے، مگر اس پہ بڑی حکمت ہے، بڑی دانائی ہے. ان میں سے چند ایک یا کم از کم کوئی ایک ہدایت کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں. ہمارے زندگی میں ایک سنجیدگی، ایک متانت، ایک ٹھہراؤ، ایک استحکام اور ایک میننگ پیدا ہوگی. ایک میننگ پیدا ہوگی. تو جو کچھ ہے ہمارے خیالات کی دنیا میں ہے، باطن کی دنیا میں ہے، اور باطن کی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نظر ظاہر کی طرف نہیں، باطن کی طرف ہونا چاہیے. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو روحانیت کے راستے پہ بھرپور رکھے. مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دلدار. اللہم صلی علی محمد.